اسے آپ یاد نہ ہوں مگر وہ یہ بات قبول کر لے کہ ایکسیڈنٹ سے پہلے آپ اس کے شوہر تھے۔ اس کے باوجود بھی آپ کو اپنا شوہر نہیں مانتی تو اس کے دوست بنے۔ آپ خود سکندر کو کہا کرتے تھے کہ اس کے شوہر سے پہلے آپ اس کے دوست ہیں تو دوست بنے پھر۔ مجھ سے کیوں نہیں ڈری، مجھ پہ کیوں نہیں چیخی چلائی؟ مجھے بھی دکھ ہوا حداد بھائی جب ہانی ماما کے بجائے مجھے یہ سننے کو ملا۔ آپ کون ہیں؟ میرے خود کے اپنے بھانجے بھانجی ہیں، ان کے منہ سے ماموں سننا نارمل ہے۔ اوکے بس بہن کے بچے ہیں مگر بہت کی بات ہی الگ ہے۔ جب مجھے وہ ہانی ماما بلاتی تھی تو لگتا تھا کہ بڑا خاص مقام دیا ہے اس نے، شیرو کی جگہ مانتی ہے وہ مجھے۔ شیرو سے مسئلہ ہوتا تو میرے پاس آتی تھی، شیرو سے ناراض ہو کر کہتی تھی کہ اب یہ میرے ماما ہیں آپ نہیں۔ اب کیا بول رہی ہے؟ مجھے بھائی بن گیا میں اس کا، جبکہ منہ سے یہ لفظ مجھے سخت چبھا۔ اتنا قریبی رشتے کا خطاب مگر اتنی اجنبیت۔ میں آپ کے احساسات سمجھ سکتا ہوں مگر اب آپ ہم سب سے بڑے ہیں اور ہمیں آپ کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ کو اپنی بھی ضرورت ہے۔ حداد لاجواب ہو کر اسے سن رہا تھا، اندر کی آنکھ میں تھوڑی سی ٹھنڈک تھی۔ واقعی وہ بہت کے ساتھ بہت خارش ہو گیا تھا، ورنہ تو وہ باقی سب سے بھی بات کر رہی تھی، یاد ہو نہ ہو مگر تعاون تو کر رہی تھی، جبکہ اس کے لیے کتنا مشکل تھا۔ حنان ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ تو نہیں تھا جس کا نقصان ہوا تھا۔ اس کی بہت نے کتنی تکلیفیں سہیں اور اسے معلوم بھی نہیں، اس کے وجود کا حصہ اسے چھین لیا گیا تھا۔ اتنا ظالم وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تکلیف میں ہے اور وہ اس پہ چیخ رہا تھا، اپنے غم اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے اس کا کندھا چاہ رہا تھا جس کو خود اشد ضرورت تھی۔ اس کی بخت، اس کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ تیزی سے اٹھا، حنان جو جاوید کے آنے پہ اس طرف آنے کا اشارہ کر کے ہاتھ ہلانے لگا، ایک دم حداد کو دیکھ کر بولا، کیا ہوا؟ میں ابھی آیا۔ تھینک یو حنان۔ وہ تیزی سے اندر کی طرف بڑھا۔ انہیں کیا ہو گیا؟ پھر اس کو تنگ کرنے نہ چلے جائیں یہ سکندر فون کیوں نہیں اٹھا رہا؟ جاوید آیا تو حنان اٹھ کر اس سے ملا۔ سکندر کی کوئی خبر؟ بس ایک دفعہ کال آئی، یہی بہت کی اطلاع دینے پر۔ کچھ نہیں کہا، خاموشی سے فون بند کر دیا۔ میں پریشان ہو گیا، کل سے لے کر آج ہو گئی کوئی اتا پتہ نہیں۔ مصطفیٰ آصف کے گھر تھا نا وہ، اسے خبر ملی؟ نہیں۔ جاوید مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو تو ابھی بتا دو، بعد میں اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ شیرو کہاں پہ ہے؟ حنان سر میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا وہ کہاں پہ ہیں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ میرا مطلب سر کی خاموشی ڈرا رہی ہے۔ حنان نے ٹھہر کر اسے دیکھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا، اس آدمی کے شور سے زیادہ اس کی خاموشی خطرناک تھی۔ یہ پوری دنیا تہس نہس کر دے اس کی خاموشی۔ بہت کا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا؟ کچھ اس بارے میں پتہ چلا؟ پولیس نے؟ نہیں، اندرونی۔ جو تم نے پتہ کروایا، کوئی اشارہ ملا یا کوئی بندہ؟ مجھے پتہ یہ وہی ہے جو شیرو کے پیچھے پڑا ہے، مگر سمجھ نہیں آ رہی کہ کون ہے۔ سب بندوں کی لسٹ مل گئی ہے مگر ان میں سے کوئی نہیں ہے۔ سر پہ ہاتھ پھیرے ہوئے، کہانی ٹیبل پہ رکھتے ہوئے سوچ میں تھا وہ کتنا فرسٹریٹڈ ہے تو شیرو کا کیا حال ہو رہا ہوگا، کتنا پریشان الجھا ہوا تھا۔ معاملہ اس کی بیوی اور بیٹی کا تھا، وہ ان کو نہ کھو دے، ان کو نہ ہار دے۔ وہ کسی طرح سے بھی فیل نہیں ہونا چاہتا تھا۔ وہ کبھی ایسی باتوں اور معاملے میں نہ جذباتی ہوتا تھا نہ اسے کوئی پرواہ ہوتی تھی، اور سب سے بڑھ کر ڈرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مگر اس دفعہ وہ ڈر گیا تھا۔ یہاں سے جانے سے پہلے حنان کو محسوس ہوا، اپنی اور اس کی گفتگو کو یاد کرنے لگا جب اس نے کہا، کیا میں کمزور ہو گیا ہوں؟ کیا میری کمزوری سب کو اچھی طرح سے نظر آنے لگی ہے؟ حنان، کیا اب وہی ہوگا جو 18 سال پہلے ہوا تھا؟ کیا میں رمشا اور رہا کو بچا نہیں سکوں گا؟ بولتے ہوئے ایک دم اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ کمینے، ادھر دیکھ۔ سکندر نے چونک کر اپنا سر اٹھایا۔ یہ بیویوں والا سوگ اپنے چہرے سے ہٹا، ورنہ ایسا نیل و نیل کروں گا کہ حد نہیں۔ کیا ہو تم؟ اب یہ میں تمہیں احساس دلاؤں گا۔ سکندر اس کی بات پہ مسکرا اٹھا۔ کبھی کبھی میرے دل میں یہ بات جاگتی ہے کہ میں گزرتے پل کے ساتھ بہت نرم ہوتا جا رہا ہوں۔ قابو والی بے حسی، کمینگی، کسی کو نہ بخشنے والا ایٹیٹیوڈ اب میرے اندر سے غائب ہوتا جا رہا ہے۔ رشتوں سے اس لیے بھاگتا تھا کیونکہ رشتوں کی کشش کی لپیٹ میں کمزور ہو جاتا ہوں، اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی رشتوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، میں ڈر رہا ہوں۔ ارو کو اگر کچھ ہو گیا اور میری رے، بولتے ہوئے بیچ میں وہ رک گیا، لب بے بسی سے کاٹے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر کیا کرے۔ دل کی بہت سی باتیں وہ اپنی جان عزیز بیوی سے بھی نہیں کر پاتا تھا۔ ایک ہی شخص تھا جس سے اپنے اندیشے و خوف کہہ ڈالتا تھا، اور وہ تھا حنان۔ میں کیا ہوں تیرے لیے؟ بول۔ 12 سال کے تھے جب تم نے میری جان بچائی، اپنی پرواہ کیے بغیر ہمیشہ میرے لیے لڑی۔ صوفی کیا تھی تیرے لیے؟ 13 14 سال کے تھے جب اس بہن کے لیے تو نے زندگی میں پہلی بار بغاوت کی۔
کچھ بھی نہیں تھا تیرے ہاتھ میں، پھر بھی صوفی کی خاطر اپنے باپ کے سامنے تن کر اپنی بہن کو یہاں سے لے گئے۔ بہت کیا ہے تیرے لیے، 20-21 سال کی عمر میں اس یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اس کے ماں باپ دونوں بنے، ساری زندگی اسے ماں باپ کو پیار دیا، اس کی حفاظت کی، اس کا فرض ادا کیا، تب کمزور پڑے؟ نہیں نا، 33 سال کے تھے جب رمشا کو اپنی زندگی میں زبردستی شامل کیا، تب خطرے کا خیال آیا، تب کمزوری کا خیال آیا۔ اسے زندگی میں اتنی محبت ہے کہ وہ اپنی ذات تک کو بھولنے لگی، تجھ پہ اتنا اعتبار کرتی ہے۔ یقین ہے اسے کہ اتنی خطرے والی زندگی بھی حسین ہو سکتی ہے، کیونکہ شیرو اس کی حفاظت اپنی آخری سانس تک بھی کرے گا۔ اور اب یہ ننھی سی لڑکی تمہاری زندگی میں کیا آئی؟ ڈر گئے جو تمہارے سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے؟ واہ، 10 جوتے لگانے ہیں تیرے سر پہ، عقل ٹھکانے آئے؟ تو شیر ہے، تو بھا ہے، تو نے اپنی بیٹی کو مثال دینی ہے کہ تو کسی سے نہیں ڈرتا، بلکہ دنیا اس کے نام تک سے کانپتی ہے۔ باقی میں ہوں تیرے ساتھ، تیرے لیے ساری دنیا سے لڑ جاؤں گا۔ اب یہ ٹھکرائی دلہن جیسی شکل نہ بنا، اور خود کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بے شک 1-2 مکے میرے منہ پہ مار، مگر خود کو ٹارچر نہیں کرو گے۔ ادھر اڑیش آدمی، سکندر نے کھینچ کر اسے گلے لگایا۔ بڑی تو نہ ہوتا تو میرا کیا ہوتا؟ حنان سر، حنا نے ایک دم اپنا سر اٹھایا تو جاوید کے تاثرات کو دیکھ کر چوکس ہو گیا۔ کیا ہوا جاوید؟ شیرو تو ٹھیک ہے نا؟ رمشا میم۔ رمشا کیا؟ اب کیا ہوا؟ الیکس کو فون آیا تھا، اس نے بتایا وہ جو بتا رہا تھا وہ حنان کے پیروں تلے زمین نکال چکا تھا۔ رمشا گھر سے غائب ہے۔ حنان اپنا سر پکڑے تیزی سے ارد گرد چکر کاٹ رہا تھا۔ خداد کسی سے فون پہ مخاطب جرمن میں کچھ کہہ رہا تھا، وہ کافی غصے میں دکھائی دے رہا تھا۔ جاوید اور الیکس رمشا کو ڈھونڈنے نکلے تھے کہ کیا پتہ بے خیالی میں وہ کہیں پارک یا ریسٹورنٹ وغیرہ میں بیٹھ گئی ہو۔ اکثر جب وہ ٹینشن میں ہوتی تھی تو یا کمرے میں بند ہو جاتی تھی یا سوچتے سوچتے پتہ نہیں گھر کے کس کونے میں چلی جاتی تھی، مگر اب معاملہ ہی الٹا تھا۔ نہ تو وہ اتنے چھوٹے سے گھر میں تھی، نہ ہی آس پاس کسی جگہ پہ وہ اس خبر سے بچنے کے لیے چھپی ہوئی تھی۔ بہت سی ٹینشنوں میں سکندر کے غائب ہونے والی خبر کافی نہیں تھی کہ اب رمشا یا اللہ اتنا بے بس کیوں محسوس کر رہا تھا وہ خود کو۔ اسے کچھ کرنا تھا، دوست سے پہلے دوست کی جان کو صحیح سلامت ڈھونڈنا تھا۔ ہر معاملے میں سکندر اسے یہی دعا لیا کرتا تھا کہ اگر اسے کچھ ہو جائے تو رمشا کو کچھ نہ ہونے دینا، رمشا صحیح سلامت اس کے نام کی زندگی گزارتی رہے، کوئی درد بھی اسے چھو کر نہ گزرے۔ وہ اپنی جان سے پیارے دوست کے لیے فیل نہیں ہو سکتا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس کے دماغ میں ایک بات تیزی سے آئی، وہ شیرو کی بیوی تھی، وہی بیوی جو اپنی جان کی پرواہ کیے بنا سکندر کو بچانے گئی تھی، وہی بیوی جس نے اس کو الیگل فائٹ کرنے سے روکا تھا، وہی بیوی جس نے اس کو شراب کی لت چھڑوا دی تھی، اور وہی بیوی جس نے اپنی جان پر کھیل کر بختیور کی عزت کی حفاظت کی تھی۔ وہی شیرنی تھی، وہ لازمی اسے ڈھونڈنے گئی ہوگی۔ حداد بھائی، ٹرین اسٹیشن یا ایئر کمپنی سے پتہ کروائیں کہ اس ٹائم سے کہیں رمشا ٹکٹ لے کر اسٹریا تو نہیں گئی۔ حنان کی اونچی آواز میں کہنے پر حداد ایک دم کسی سے بات کرتے ہوئے ٹھہر گیا، پھر کسی کو بعد میں بات کرنے کا کہہ کر فون بند کرتے ہوئے بولا، مطلب تمہیں لگتا ہے کہ رمشا خود ہی کہیں گئی ہے بلکہ وہ سکندر کو ڈھونڈنے گئی ہے؟ میں مصطفیٰ آصف کو کال کر چکا ہوں، تب تک آپ بلکہ کال کر کے میں چیک کرتا ہوں، تب تک آپ وہاں سے پتہ کروا دیں۔ آپ کی بھانجی صدا کی بیوقوف لڑکی ہے، خود کو بری طرح نقصان پہنچائے گی اگر اسے کچھ ہوا تو۔ شیرو، مگر کیا شیرو زندہ ہوگا؟ کیا شیرو واپس آئے گا؟ نہیں۔ اس نے اپنا سر سختی سے جھٹک کر خود کو جھڑکا۔ شیرو زندہ ہے اور شان سے ان سب کے پاس واپس آئے گا، ورنہ وہ خود اپنے بھائی کو ڈھونڈ کر لے آئے گا۔ یہ لڑکی مار کھائے گی مجھ سے، پہلے ہی ٹینشن کم ہے کہ نئی مصیبت لے آئی، اب ارحق کا کیا ہوا ہوگا؟ حداد کو سخت تیش آ گیا، پہلے جھٹکوں سے سنبھل نہیں پایا تھا کہ رمشا سپر ہیرو بن کے اپنے شوہر کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑی ہے۔ السلام علیکم، مصطفیٰ آصف بات کر رہے ہیں؟ جی میں حنان علوی سکندر بھا، میرا مطلب ہے کہ کاپور یمن کا بیسٹ فرینڈ، یاد ہوگا آپ کو، پولیس والا، آپ سے 3 بار ملاقات ہوئی تھی۔ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک، نہیں اس کی کوئی خبر نہیں ملی، مجھے پوچھنا تھا کہ کیا ان کی مسز رمشا آپ کے پاس آئی ہیں؟ ادھر خداد کو انفارمیشن 10 منٹ میں مل گئی، رمشا فلائٹ لے کر ہی اسٹریا گئی تھی، اسی زندگی میں پہلی بار رمشا کی حرکت پہ بے تحاشا تاؤ آیا۔ حنان فون بند کر کے مڑا تھا، میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ، وہی ہے نا؟ خداد سخت لہجے میں بولا، آپ ہاتھے رکے، میں جا کر لاتا ہوں اسے۔ وہ کیا کہہ سکتا تھا، کچھ کہنے جوگا ہی نہیں چھوڑا۔ تقدیر نے عجیب سا بوجھ سر اور دل میں وقت کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اللہ پوچھے تمہیں سکندر، وہ اس کی بد دعا سکندر کو بہت جلد لگ چکی تھی۔ یہ کیا ہو گیا؟ وہ سر پکڑنے کے سوا کیا کر سکتا تھا؟ سب کچھ بکھر کے رہ گیا تھا، نہ صرف اس کا گھر بلکہ اس کی پیاری بھانجی رمشا کا سایبان بھی۔ یہ کیا بھائی، آپ دونوں ہارس رائڈنگ کر رہے ہیں اور ہمیں بلانے کا کوئی سین نہیں؟ بختیور اور خداد باہر نکل کر کافی دور پیدل چل کر اس وادی میں پہنچے تھے جب انہوں نے دیکھا سکندر کالے گھوڑے کی لگام پکڑے اس طرف آ رہا تھا، اوپر رمشا بیٹھی ہوئی تھی۔ اس وہ کام کے لیے تم اتنی پاگل ہو رہی ہو؟ کلب میں بھی تو ہارس رائڈنگ کرتی تھی، یہاں بھی کرنے کے لیے بےتاب ہو رہی ہو؟ ہمیں لگا تم لوگ ہٹ میں رہو گے۔ حداد کو نیند جو بہت آ رہی تھی اس لیے ایسے نکل گئے تو بس راستے میں گھوڑوں کا استبل تھا۔ رمشا کا اس موسم میں دل تھا کہ رائڈ کرے، مگر میرا بالکل نہیں ہو رہا تھا، بس تم لوگوں کے سامنے ہے۔
کہاں ہے استبر؟ اور یہ ایسے کسی نے دے دیا آپ کو؟ بڑی بات ہے۔ بس میرے بھی کچھ طریقے ہیں، میں کام نکلوا ہی لیتا ہوں۔ ضرور کسی کو مار وار کر لے کر آیا ہوگا، اس کے بغیر تو یہ کچھ حاصل نہیں کرتا۔ حداد، اگر ماما نے بھی ایسا کیا ہے تو آپ بھی چلیں، آپ تو ویسے بھی بلکی ہیں اور آپ کی آنکھ بھی سفید ہے، آپ کے کچھ کرنے سے پہلے ہی اس نے دے دینا۔ بختیور حداد کی طرف آ کر اس کا ہاتھ پکڑنے لگی۔ حداد نے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ توبہ توبہ، میں کن بے ایمان لوگوں میں پھنس گیا؟ کون سی بے ایمانی؟ چوری تھوڑی کر رہی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے لیں گے پھر واپس کر آئیں گے نا۔ رمشا اترنے لگی۔ سکندر نے اس کی کمر پکڑ کر اسے اتارا۔ کیا ہوا؟ رمشا نے اسے گھورا۔ مجھے تو چلانے کا اختیار نہیں دے رہے تو تم ہی چلا لو۔ وقت ان کو ڈر ہے کہ کہیں گھوڑے کو اس رفتار پہ نہ لے جاؤں کہ بعد میں کہیں وادیوں میں گری پڑی ہوں۔ فضول ہی بولنا، میں چلانے دیتا اگر میں خود رائڈ کر رہا ہوتا۔ نہیں، دل تو بس اس کو پکڑ کر تم سے باتیں کر رہا تھا، ہر چیز کو منفی لینا۔ ہائے، میں تو چڑھوں ہوں، یہ لگام و گام نہ آپ مجھے دیں۔ وقت ایسے پھرتی سے چڑھ کر بیٹھی کہ حداد کے ساتھ سکندر کا منہ کھل گیا۔ یہ بندر ہے کیا؟ بعد ہیلمٹ اور سیفٹی کور بھی نہیں ہے۔ حداد، تم بیٹھو اس کے پیچھے۔ نو، بختیور نے ارو کی طرح گھوری دی۔ ماما، میں پروفیشنل ہوں اور ان کو میرے پیچھے بٹھائیں گے کیوں؟ گھوڑے پہ ظلم کرنا چاہتے ہیں؟ بیچارے نے بیٹھ ہی جانا ہے پھر۔ سکندر بچی تھوڑی ہے ہماری بخت، چلے ہم جھیل کی طرف چلتے ہیں۔ اس نے سکندر کا ہاتھ پکڑا۔ سکندر نے اسے دیکھا۔ رمشا نے اسے اشارہ کیا کہ دونوں کو اکیلے وقت بتانے دیں، اگر اسے کچھ ہوا نا تو تمہارا میں حشر کر دوں گا۔ سکندر حداد کو وارننگ دیتے ہوئے رمشا کا ہاتھ پکڑ کر چل پڑا تھا۔ اتنی اچھی قسمت کہاں میری، چلو تم۔ وہ دونوں الگ سمت چل پڑے۔ رمشا سکندر رک کر پیچھے دیکھتے ہنس پڑی۔ الہا کے پاپا، وہ اپنے بوائے فرینڈ نہیں شوہر کے ساتھ ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ماموں سے کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ جانتا ہوں مگر دونوں کے مزاج دیکھے ہیں میں نے، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو جائے اس بات کا بھروسہ نہیں۔ آہستہ چلو، اگر ہڈی وڈی توڑوا دی تو پھر لنگڑی کے ساتھ گھومتے پھرتے اور رومانس کرتے ہوئے بالکل اچھا نہیں لگوں گا۔ اس نے بات کو ذرا تیز پایا تو خود اپنے قدموں کو تیز کرتے ہوئے اس کی ٹانگ کھینچتے ہوئے کہا، کیا مسئلہ ہے؟ اگر ایسی ٹانگ کھینچنے کے چکر میں گر جاتی تو میرے دانت ٹوٹ جاتے، میں تمہیں گرنے تھوڑی دیتا۔ ہاں، اپنے لیے تھوڑی گرنے دیتے، خود کی جان کی خاطر مجھے بچاتی۔ کاش یہ 8 دن پیچھے چلے جائیں، غلطی کر لی تم سے شادی کر کے۔ بختیور ہنس پڑی۔ اب تو کچھ ہو نہیں سکتا، ساری زندگی کے لیے میرے ساتھ آپ پھنس گئے ہیں، ہی ہی ہی۔ واحد میں ڈرامائی انداز میں ہنسنے لگی۔ تم، مجھے پتہ ہے کس دن اچھی لگی تھی، وہ جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بولا، جب تم بیمار تھی، بالکل بولنے کے قابل نہیں تھی۔ دوسرا، جب تم ٹراما میں تھی۔ اور تیسرا، شادی والے دن جب شرما کے تم سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ 3 لمحوں میں نے دھوکہ کھا لیا۔ سیدھا سیدھا کہیں، آپ کو ہمیشہ سے ہی چپ لڑکیاں پسند تھی، سویلائزڈ، جیسے کہ شرینہ۔ یہ شرینہ بیچاری کہاں بیچ میں آ گئی؟ ہاں، وہ بیچاری اور میں ڈائن چڑیل۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ تم چڑیل ہو، مگر لیکن وقت نے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی۔ اس نے یہ سننا گوارا نہیں کیا کہ وہ کیا بولنے والا تھا کہ تم چڑیل ہو۔ بختیور، آہستہ کرو، یہ ضرور سکندر سے مجھے مار پڑوائے گی۔ بختیور، آہستہ کرو، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بختیور، اس کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ اتنا تیزی سے غائب ہوئی کہ وہ نظر سے بھی اوجھل ہو گئی۔ پھر اس کی چیخ پہ حداد کا دل دہل گیا۔ وہ بھاگ کر اس طرف آیا تو اس نے دیکھا گھوڑا ارد گرد گھوم رہا تھا اور بختیور درخت کے قریب منہ کے بل گری تھی، حداد کی جان پر بنائی۔ بختیور، بیوقوف لڑکی! اسے بختیور پہ طیش آیا۔ بھاگ کر اس کے پاس آتے اسے سیدھا کیا تو اس کی آنکھیں بند تھیں۔ بختیور، آنکھیں کھولو، میں نے زور کا تھپڑ لگانا ہے، اب یہ دیکھوں گا ہمارے ٹرپ پر۔ بختیور، وہ بخت کی گردن سے اس کی نبض چیک کرنے لگا کہ بخت کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اس نے حداد کا ہاتھ ہٹایا۔ حد ہو گئی، میں کچھ اور امید کر رہی تھی کہ بختیور تمہیں کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گا۔ بختیور، تم میری زندگی ہو، لیکن آپ ڈاک مما اپنے نام کے ہیئر اٹھانے کے لیے بھی دھمکی اور یہ گدگدانے کے بجائے آپ کچھ اور نہیں کر سکتے تھے؟ جانتے ہیں نا میں ٹکلیش ہوں۔ حداد حیرت سے منہ کھولے بخت کے کھلکھلاتے ہوئے چہرے کو دیکھنے لگا۔ پھر اس کا چہرہ سرخ ہوا اور اس نے بختیور کے اٹھنے سے پہلے اسے پکڑا۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ چہرہ دیکھیں اپنا، آپ کو کیا لگتا ہے میں کہ مجھ پروفیشنل کو کچھ ہو سکتا ہے بھلا؟ تمہیں اب اصلی میں کچھ ہوا تو ایسے ہی پڑے رہنے دوں گا، پوچھنا تو دور تمہارے پاس بھی نہیں آؤں گا۔ وہ اتنے غصے میں بولا کہ ہاتھ بھی نہیں۔ ہاں ہاں، دیکھ لیں گے۔ وہ تکلیف سے کراہتے ہوئے اٹھی۔ وقت، اس نے کسی کی آواز سنی مگر اس کا دھیان کسی پہ نہیں تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو وہی ہاسپٹل کا نظارہ تھا اور اس کے بعد ایک بزرگ خاتون کی تاب پکڑے اس کے پاس آئی۔ وقت، بچے وہ کہاں پہ ہیں؟ وہ کہاں ہیں؟ وہ کیوں نہیں آئے؟ کیا کہہ رہی ہے میری جان؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ گرینی لونا انگریزی میں اس سے مہاتب ہوئی۔ انہیں وقت کی زبان سمجھ نہیں آئی۔ بختیور نے ان کا بازو وحشت سے پکڑا۔ سارا درد، سارا جسم سن ہو گیا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اب دماغ اور زبان بھی پہلے کی طرح نہ سن ہو جائے۔ وہ میرے پیچھے کیوں نہیں آئے؟ وہ میں گری تھی، وہ کیوں نہیں آئے؟ وہ حیرت سے بخت کو دیکھنے لگی۔ تم کس کی بات کر رہی ہو پیاری؟ تم کہاں گری تھی؟ کیا ہوا تھا؟ وہ چیخے تھے، انہوں نے میرا نام لیا تھا، وہ آئے نہیں، میں تو مذاق کر رہی تھی، وہ کیوں نہیں آئے؟ وہ چیخی۔ گرینی لونا اس کی حالت پر ڈر گئی۔
تم میری جان، میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں، تم بیٹھو، ایک سیکنڈ پانی دیتی ہوں میں تمہیں۔ ہاں ڈاکٹر، وہ کیوں نہیں آئے؟ میں گھوڑے سے گری ہوں، وہ کیوں نہیں آئے؟ وہ اسے پانی کا گلاس اسے کانپتے ہاتھوں سے پلانے لگی تو وہ بولی، وہ آیا تھا وقت، تم نے ہی اس کو بھیج دیا۔ وہ بوائے بہت سیڈ تھا، گرینی لانا دکھ سے بولی۔ میں نے اس کے بعد لگا اس کا سر بہت بری چیز سے ٹکرایا ہے، اس کا ہاتھ بے اختیار اپنے پیٹ پہ گیا جیسے کسی چیز کو بچانا چاہ رہی ہے۔ اس کا ڈر تھا کہ کچھ ہی منٹوں میں اس کا سر اور زبان سن ہو جائے گی، اور واقعی اس کا ڈر صحیح نکلا۔ وہ 5 منٹ میں جو خدا کو پکار رہی تھی، ایک ان دیکھے درد نے اسے دوبارہ ہوش و خرو سے بیگانہ کر دیا۔ یہ لینا، یہ میرے بڑے بیٹے الان نے بنایا ہے کیک، بیکنگ میں ماہر ہے۔ وہ پریشان سی بیٹھی بمشکل حیا کے اسرار پہ جوس کے گھونٹ لے رہی تھی جب ایک میڈ ٹرے سے سجے لازمات لے کر آئی تو رمشا حیرت سے نفے میں سر ہلاتے ہوئے بولی، وہ سکندر کو ڈھونڈنے آئی ہے، نہ کہ کسی کے گھر مہمان بن کر ان سے ملنے۔ وہ ہر چیز کے لیے منع کر رہی تھی، تکلف کا شکریہ ادا کرتی، سکندر کے سوا ہر چیز سے انکاری تھی، تو حیا اس کو بہلانے کے لیے ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگی۔ رمشا اب کی بار سامنے بیٹھے اس نیلے آنکھوں والے لڑکے کو دیکھنے لگی جو بہت غور سے رمشا کو دیکھ رہا تھا، اور حیا کے کہنے کے باوجود یہاں سے نہیں گیا۔ وہ سمجھی یہ سارے سجے اسنیکس وہ کھانا چاہتا ہے۔ وہ اس لیے بیٹھا ہے۔ ایلن البتہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ آپ کے بیٹے ماشاء اللہ سے بہت ٹیلنٹڈ اور شارپ ہیں، سکندر بہت تعریف کر رہے تھے کہ اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ برا ظاہر کرے کہ ایک بندہ اخلاق دکھا رہا ہے تو اسے بھی اپنی ماں باپ کی تربیت دکھانی تھی۔ حیا مسکرائی، ذمہ دار میرے امید سے ہو جانے کے بعد ہوئے ہیں۔ ان کے پاپا کی سخت تاکید ہے کہ بس ممی کا خیال رکھنا ہے، کچھ بھی ہوا تو چھوڑیں گے نہیں۔ میرے لیے بہت پوزیسو اور پروٹیکٹیو ہیں، ہر 10 منٹ بعد ان سے اور مجھ سے خبر لیتے ہیں۔ اس بات کی انہیں تسلی بھی نہیں ہوئی تو اپنا آفس ٹائم بینگ کے لیے گھر میں لے آئے۔ بس ہفتے میں 2 دن انہیں ملک یا شہر سے باہر جانا پڑتا ہے تو پھر بیٹو کو کسی گارڈ کی طرح میرے سر پہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ وہ مصطفیٰ کی دیوانی اپنی کہہ جا رہی تھی اور رمشا کی آنکھوں میں عجیب سا احساس لہرایا۔ نہیں، ہم ایسے ٹھیک ہیں، بچوں کو اس دنیا میں لا کر گھنچکر نہیں بننا، تمہیں پھر 24 گھنٹے کی سروس دینی ہوگی۔ رے یار، میں پاگل ہو جاؤں گا، میں تمہیں دوبارہ اسٹریچر یا ہاسپٹل بیڈ میں لیٹا نہیں دیکھ سکتا، تم نے تکلیف سے مر جانا ہے پاگل لڑکی۔ ہاں بس ارو کے لیے میں نے رسک لے لیا، مگر اب اور نہیں، مجھے ہر چیز میں آزما لو رے، مگر بچوں کے معاملے میں نہیں، مجھ میں ویسے والی برداشت نہیں ہے۔ تو میری اور صرف اتنے بچوں کے چکر میں تم بھٹکتی جاؤ گی اور تمہاری ہر توجہ ہر وقت میرا ہے، صرف میرا۔ بیٹی کا نام کیا سوچا ہے آپ نے؟ رمشا کو سکندر کو ذہن سے فی الحال کے لیے جھٹکنا تھا، ورنہ وہ پاگل ہو جائے گی۔ ارے آپ کو کیسے پتہ براک؟ کہیں تم نے تو نہیں بتایا؟ ممی میں نے کچھ نہیں کہا۔ پھر اس نے رمشا کو دیکھا، رمشا کو لگا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہے، لیکن براک اٹھ گیا۔ نہیں، اصل میں ارو کے ٹائم میں بھی بہت زیادہ میٹھا کھاتی تھی اور آپ کے چہرے پہ ایک عجیب سا نور ہے، میری جلد کافی چمکدار ہو گئی تھی، اتنی کہ میرے شوہر مجھے کمرے میں بند کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ سکندر کے بارے میں بولتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ سکندر مجھے چھوڑ کے مت جانا پلیز۔ حیا نے اس کی آنکھوں کا درد پڑھ لیا۔ کتنے سال کی ہے ویسے؟ تم کہیں سے نہیں لگتی ایک بچے کی ماں، اتنی چھوٹی سی تو وہ ہے۔ اوہ سوری، میں ایک دم سے ہی فرینک ہو گئی، برا تو نہیں لگا؟ اصل میں 31 برس کی ہوں تو اپنے آپ کو چھوٹا ظاہر کرنا پتہ نہیں کیوں اچھا نہیں لگتا، اس لیے آپ سے تم پر آ گئی۔ رمشا مسکرا کر ہولے سے سر ہلاتے ہوئے بولی، چھوٹی تو خیر نہیں ہوں، 23 سال کی ہوں، اور الحا چند مہینوں میں 2 سال کی ہو جائے گی، اور آپ مجھ سے بڑی ہیں، آپ مجھے تم کہہ سکتی ہیں، اس میں برا لگنے والی کون سی بات ہے؟ اچھا، آپ اتنی بھی بڑی نہیں ہوں، اس عمر میں تو میرے براک اور الان ہوئے تھے، ہونے پہ تو جب میں 19 یا 20 سال کی تھی تو ہو جاتے، مگر شادی کے 4 سال بعد یہ دونوں لاڈلے آئے۔ الن نے تو 3 سال کی عمر میں بولنا شروع کیا، جبکہ براک 2.5 برس کا تھا، تو ایسی سپیڈ پکڑی کہ رکنے کا نام نہیں لیا۔ اچھا، مگر ارحا تو 5-6 مہینے کی تھی تو باتیں کرتی تھی، میرا مطلب اپنی زبان میں، اس نے ہر چیز کا رسپانس دینا ہوتا تھا، خاص کر اپنے بابا کو دیکھتے ہی شروع ہو جاتی۔ مگر اس نے پہلا لفظ نانا بولا تھا جب 6 مہینے کی، تو اور اب تو ایسا بولتی ہے کہ 6-7 برس کے بچے بھی دنگ رہ جائیں کہ ہم تو اتنا نہیں بولتے۔ حیا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اچھا اتنا بولتی ہے تو اسکول میں کیوں نہیں ڈالا اتنی ہونہار بچی سے؟ اب تک دنیا کیوں محروم ہے؟
حیا کسی کی بھاری گمبھیر آواز نے ان دونوں کو بولنے سے روک دیا۔ رمشا نے دوسری جانب دیکھا، ایک لمبا چوڑا انتہا خوبصورت گورا جس کی اوشن بلیو آنکھیں اتنی گہری تھی کہ انسان بس انہیں دیکھتے ہی ڈوب جائے۔ سیاہ بال اور داڑھی اس کے تیکھے نقوش کو اور پرکشش بنا رہے تھے۔ اس کے باوجود کوئی دیکھ کے کہہ سکتا تھا ان کو ہاتھ لگاؤ تو ہاتھ کٹنے کا امکان ہوگا۔ وہ چار پول گریڈ 2 پیس میں حیا کا پرفیکشنسٹ مصطفیٰ صرف کھڑا تھا۔ مصطفیٰ! حیا گہری سوچ سے باہر نکلی کھڑی ہوئی۔ رمشا بھی تیزی سے کھڑی ہوئی۔ سکندر کہاں ہے؟ کیا وہ پیچھے ہیں؟ وہ ساتھ بھی ہیں کہ نہیں؟ السلام علیکم، شائستہ لب و لہجے میں بولتا وہ حیا کو دیکھنے لگا۔ اسے اشارے میں کچھ کہہ رہا تھا۔ وعلیکم السلام، آپ لوگوں کو تکلیف دینے پہ معذرت، مگر پلیز بتا دیں کہ میرے شوہر کہاں ہیں، مجھے ان سے ملوا دیں۔ ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا میرا، اگر وہ کہیں چھپے ہوئے ہیں تو ان کو بنا بتائے مجھے ان کے پاس لے جائیں، ان کو میری ضرورت ہے پلیز۔ وہ اب رو دینے کو تھی۔ حیا نے رمشا کے کندھے کے پاس ہاتھ رکھے مصطفیٰ کو دیکھا۔ وہ عجیب کشمکش میں لگ رہا تھا، جیسے کچھ بتانا چاہتا تھا اور نہیں بھی۔ آپ بیٹھے، آپ کو ہمت سے کام لینا ہوگا۔ حیا پلیز ہیلپ ہر۔ مطلب سکندر کہاں ہے؟ دیکھیں پلیز کوئی بری خبر مت بتائیے گا، میں اسی امید سے فلائٹ لے کر یہاں آئی ہوں۔ میری چھوٹی سی بیٹی، اپنے پاپا میں اس کی جان ہے، اس کی خاطر مجھے کچھ امید تو دیں، انہیں کچھ نہیں ہونا۔ مصطفیٰ آپ کچھ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ ڈیڈی آپ انہیں بتا کیوں نہیں دیتے کہ کاپو کڈنیپ ہو گئی ہیں؟ ایک دم کسی کے بات پر ساروں نے جھٹکے سے مڑ کر دیکھا۔ براق کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ رمشا کو لگا بے ہوش ہو جائے گی۔ اپنی درد سے بری طرح کو ہونٹوں کے ذریعے گلا گھونٹتے ہوئے وہ گہری سانس لیتے ہوئے بولی، براق اوپر جاؤ۔ مصطفیٰ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ حیا بھی پریشان ہو گئی۔ تم نے دیکھا سکندر کو؟ کدھر ہے وہ؟ پلیز بتاؤ۔ مصطفیٰ کا دل کیا براق کو تھپڑ لگائی۔ حیا پلیز انہیں بٹھائیں، میں اس کو اوپر بھیج کر آتا ہوں۔ براق مزید کچھ کہنا چاہتا تھا جب مصطفیٰ نے اس کے بازو کو سختی سے پکڑ لیا۔ اس سے پہلے وہ اسے یہاں سے لے کر جاتا، فون کی بیل نے اسے روک دیا۔ ایکسکیوز می۔ فون نکال کر براق کو پکڑے وہ باہر نکل کر پڑا اور وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن مصطفیٰ نے اسے موقع نہیں دیا۔ پتہ نہیں پاگل کچھ بھی بولتا رہتا ہے۔ آپ بیٹھو، پریشان بالکل نہیں ہونا۔ سکندر بھائی کڈنیپ ہونے والی چیز تھوڑی ہے، یہ پانی پیو، میں ابھی آئی۔ اس کے چہرے پہ خود الجھن تھی۔ رمشا فون نکال کر اب کی بار سکندر کے بہت ہی ایمرجنسی والے نمبر پہ کال ملانے لگی، کیونکہ سکندر نے کہا تھا کہ اگر ایسی سچویشن آ جاتی ہے تو کہیں سے بھی سکندر کا اس سے رابطہ نہیں ہو پاتا، تب وہ یہ نمبر استعمال کرے۔ اب ساری امید ہاتھوں کی طرف دیکھ کر وہ گھبراتے ہوئے نمبر ملانے لگی۔ ایک دم کسی اننون نمبر سے کال آئی۔ اس نے تیزی سے فون اٹھایا اور کانوں سے لگایا۔ ہیلو سکندر۔ کچھ سیکنڈ خاموش رہی تو رمشا کو تیزی سے بولنا پڑا۔ ہیلو سکندر، یہ آپ ہیں؟ سکندر۔ پھر اسے مختلف زبان میں کچھ آوازیں سنائی دینے لگی، کیا روسی زبان، مگر اس کا تلفظ بھاری نہیں تھا۔ پھر کسی کے کہہ کے سنائی دیے، پھر کوئی رمشا سے محاورتی بات، پہلی اور آخری بار صرف تم اسے سنو، کیا تمہیں الوداعی گیت سنا دیں؟ وہ بڑا مشہور اٹالین زبان کا گیت ہے۔ ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں رمشا نے کسی کو کچھ کہتے سنا اور اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، کچھ بولنا چاہتی تھی، مگر ایسا لگتا تھا زبان معذور ہو چکی ہے۔ جسم اتنا سن ہو گیا کہ اس میں کھڑے ہونے کی سکت نہ رہی۔ کہہ کے سنائی دے رہے تھے مگر ہر طرف اندھیرا کیوں چھا رہا تھا۔ اس کے بعد آواز بھی ایسے لگ رہا تھا جیسے دور جا رہی ہے۔ وہ کسی سمندر میں تھی، ہاں ہر طرف پانی تھا۔ سانس گھٹتی جا رہی تھی، وہ ہر شے سے دور گہرائی میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ زبان اور دل سکندر کے لیے آواز اٹھا کر احتجاج کرنا چاہتے تھے، مگر پورا جسم مفلوج ہو چکا تھا اور اس کے بعد اسے کچھ یاد نہ رہا۔ سکندر چلا گیا تو وہ کیسے زندہ رہ سکتی ہے؟ 3 ماہ بعد اس نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ وہ اس وقت وائٹ شرٹ میں تھی۔ گھڑی کو پہن کر وہ اپنے چہرے اور گردن پہ پرانے زخموں کے نشان دیکھ رہی تھی، جو اب داغ کی صورت میں تبدیل ہو گئے تھے۔ کچھ کے نشان تو واقعی پکے ہو گئے تھے، کبھی نہ مٹنے والے۔ بھائی روزانہ اسے کریم لگانے کی تاکید کرتے اور بھابھی کوئی نہ کوئی دیسی ٹوٹکا اس کے اوپر آزماتی۔ نئی زندگی اچھی تھی، اس نے اپنا گیٹ کا ٹیسٹ کلیئر کر لیا تھا۔ اب اسے یونیورسٹی میں اپلائی کرنا تھا، جس کے لیے ابھی 2 مہینے پڑے ہوئے تھے۔ اس چھوٹے سے فلیٹ میں بھائی بھابھی اور چھوٹو مرتضیٰ کے سنگ اچھے سے وقت گزر جاتا تھا، مگر پھر بھی کچھ بہت بڑی کمی تھی۔ اس کمی کی وجہ سے وہ بہت بے چین ہو گئی تھی اور اس کی بے چینی ڈپریشن میں تبدیل ہو رہی تھی۔ اوپر سے عجیب خواب اور آس پاس بڑی انجان آواز اس کے سر میں ٹھیس اٹھنے کا باعث بنتی۔ اس کی حالت سے بھائی بہت پریشان رہتے تھے، ان کی آنکھوں میں عجیب سا درد تھا۔ وہ اپنے بھائی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اپنی حالت پہ اتنی بے بس ہو جاتی تھی کہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کرے۔ بھابھی اس کے کینڈل لے آئیں تاکہ وہ ناول سے اپنا دل بہلائے۔ ایکسیڈنٹ سے پہلے بھابھی کا کہنا تھا کہ وہ ناول بڑے شوق سے پڑھتی تھی۔ ایک کونا اور کینڈل پکڑا دو بس، بختور میڈم کسی کو نہیں چھیڑے گی۔ مگر اب تو ناول سے اسے بیزاری اور محض سر درد کے سوا کچھ نہیں ملتا تھا۔
وہ یہاں سے باہر جانا چاہتی تھی۔ یونیورسٹی میں داخل ہونے سے پہلے اسے اپنی مصروفیات ڈھونڈنی تھی۔ دروازے پہ ننھے ہاتھوں سے دستک ہوئی۔ اس میٹھی میٹھی دستک کو سن کر بخت مسکرائی۔ اپنے ویوی بالوں کو ہلکا سا ہاتھ مار کر اس نے اپنا ٹین کوٹ سیو کی فائل اور چھوٹا سا خاکی رنگ کا پرس اٹھایا اور دروازہ کھولا۔ نیچے 10 ماہ کے مرتضیٰ کو دیکھا جو کرالنگ کرتا اپنی بی کے دروازے پہ آ کھڑا ہوا۔ میرا بوائے فرینڈ آیا ہے۔ صدقے بی کا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے جھک کر 2 دانت نکالتے ہوئے مرتضیٰ سے کہا، جو بخت کو دیکھ کر کھلکھلا کر بت بولا۔ بختاور نے اسے گود میں اٹھایا اور اس کے گال کو زور سے بوسہ دیا۔ نوٹی بوائے، آپ کی بی انٹرویو کے لیے جا رہی ہے۔ کیوں بیچاری کو چڑیل بنانا چاہتے ہو؟ چڑیل باز آ جاؤ ورنہ بہت مار کھاؤ گی مجھ سے۔ کوئی تھا، اس کی آنکھوں میں وحشت آ گئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ایک آنکھ والے شخص سے چڑیل بول رہا تھا، لیکن وہ کیوں بولے گا اور ایک آنکھ والا شخص کہاں سے آ گیا؟ ارے کہاں کی تیاری ہے لڑکی؟ اس نے ڈر کر مڑتے ہوئے دیکھا تو بھابھی کو سامنے پا کر اس نے تیزی سے خود کو سنبھالا۔ بہت تم ٹھیک تو ہو؟ آئینہ نے پریشانی سے بہت کا چہرہ دیکھا، جہاں پہ گھبراہٹ سے اس کا چہرہ حد تک اپنی شرٹ کے رنگ کی طرح ہو گیا تھا۔ ہاں 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 بھابھی، ایسا لگا جیسے میرے پیچھے کوئی موجود ہے۔ کون میری جان؟ یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ اور کتنی بار کہا ہے بھابھی مت آپ ہی بولا کرو۔ چلو آپ ناشتہ ٹیبل پہ لگا چکی ہو، تمہارے ہانی ماں، میرا مطلب تمہارے بھائی ابھی آتے ہوں گے۔ آئینہ اس کا دھیان بٹانے کے لیے اسے ڈپٹتے ہوئے اپنی خود کی زبان پھسل جانے پہ جذبز ہو گئی۔ ہاں کون ہو سکتا ہے؟ میں اور میرا بہن۔ ان لاڈلے نے کچھ کھایا کہ نہیں؟ اب وہ مسکرا کر کہتے ہوئے مرتضیٰ کے گال چومتے ہوئے بولی، ڈو ڈو ہی لگے رہنا۔ جو موٹیاں بھیجتے اپنی ٹانگیں زور سے ہلاتا ڈو ڈو لگا ہوا تھا۔ ایک وہ تھی جو ایسا لگتا تھا کہ پیدا ہوتے ساتھ ہی اس کی ٹیوشن لگوا دی ہو۔ کچھ تو سیکھ لو اس سے۔ درینا جو کاؤنٹر سے جوس کا جگ اٹھانے لگی، ایک دم وقت کی بات پہ ساکت ہو گئی۔ وقت کبھی کبھی آدھی ادھوری بات کرتی تھی جس سے گمان ہوتا تھا کہ کبھی کچھ بہتری آ رہی ہے، مگر اس نے اتنے صاف لفظوں میں ارحا کا ذکر کیا وہ ساکت ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ اس کا دل کیا سیدھا بولے، تمہیں ارو جان یاد ہے، سب کی جونیئر بھا؟ کس کی بات کر رہی ہو بخت؟ ہاں، وہ فائل اور بیگ سامنے سینٹر ٹیبل پہ رکھتے ہوئے بولی، تم نے ابھی کہا نا کہ اس سے سیکھ لو، کس سے سیکھے؟ بختاور کے چہرے پہ الجھن تھی۔ میں نے ایسا کہا؟ موزی ماما کیا کہہ رہی ہیں؟ میں تو لاڈیاں کر رہی تھی بھابھی، او سوری آپی۔ آئینہ محض گہرا سانس لینے پہ مجبور ہو گئی۔ چاچو کی زندگی میں خوشی کے پل اتنے چھوٹے کیوں آتے ہیں؟ آئے کسی کی نظر انہیں آسانی سے کیوں لگ جاتی ہے؟ اور مشی وہ بھی تو تھی، جب ماموں کے ساتھ برا ہوتا تو اس حادثے میں کس طرح مشی بھی شامل ہوتی؟ اس کا سوچ کر ہی اس کا دل بھر آتا۔ اس کا کیا کوئی بھی عام شخص اس کے بارے میں سنتا ایک آنسو ضرور بہتا یا افسوس اپنے اندر محسوس کرتا۔ سکندر کے جانے کے بعد وہ صحیح معنوں میں رل گئی تھی۔ وہ سکندر کی رے نہیں رہی تھی۔ سکندر اور رمشا کی کل واپسی تھی، جبکہ ان دونوں نے سیدھا مالدیپ جانا تھا 6 دنوں کے لیے۔ حداد جس کی نئی شادی ہوئی تھی اس بات پہ چڑ رہا تھا کہ وہ دونوں تنہائی میں کہیں گھومتے پھرتے، مگر بخت کو ضد لگ گئی ماما آپی اور ارو کچھ دن ان کے ساتھ گھومیں۔ فیملی ویکیشن کا پتہ نہیں کب موقع ملے۔ اکیلے تو ایسے بور ہو جانا تھا۔ ہاں اکیلے، یہ 6 فٹا بندہ تو اسے کہیں نظر ہی نہیں آ رہا۔ وہ دل ہی دل میں کڑتا رہا، مگر وہاں کسے پرواہ تھی؟ سکندر نے اسے مزید بھیڑ باندھ لیا۔ جب وہ ان دونوں کو قریب کھڑا یا حداد کو ذرا رومانٹک ہوتا دیکھ لیتا تو پھر اس ایسی نظر سے اسے دیکھتا کہ اتنا پولیس والے رات کے پہر غیر شادی شدہ جوڑے کو رنگے ہاتھوں پکڑ کے بھی نہیں دیکھتے ہوں گے۔ مگر سکندر کیا کرتا؟ وہ خود پہ قابو پانے کی کوشش کرتا، لیکن اس کے اندر کا پروٹیکٹو باپ جاگ جاتا۔ وہ کچھ لمحوں میں بھول جاتا کہ بخت کی اب شادی ہو چکی ہے۔ وہ اس کا عاشق نہیں، اس کا شرعی اور قانونی شوہر ہے۔ رمشا اسے ڈانٹتی کہ یہ پاگل پن کی حرکتیں کرنا چھوڑ دے۔ کبھی کبھار تو وہ ایسی حرکتیں کرتی سکندر کا دھیان ان کی طرف سے ہٹ کر ٹرمپلنگ کرنے کی طرف ہو جائے، اور وہ واقعی میں اس کے بعد سکندر کو رے کے علاوہ کچھ دکھائی نہ دیتا۔ جو بھی تھا آہستہ آہستہ عادی ہو جائے گا ان کا۔ وہ مزید 5 دن نہیں ٹھہر سکتے تھے، کیونکہ سکندر کو واپسی پر اپنے کام کو دیکھنا تھا۔ عام آدمی تھوڑی تھا، بہت بڑا گنڈا تھا۔ اتنے دنوں چھٹیوں میں رہنا اس کے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ پہلی ارحا کی پیدائش کے وقت اس نے لمبی چھٹی لی تھی۔ وہ چاروں اس وقت اوزن گول میں موجود تھے، جو کہ بہت بڑی اور اپنے ارد گرد وادیوں اور پہاڑوں کے بیچ سب سے خوبصورت جھیل تھی۔ بخت اور خداد کا وہاں جانے کا کوئی پلان نہیں تھا، البتہ رمشا واپس جانے سے پہلے وہ جھیل دیکھنا چاہتی تھی۔ ایک طرح سے اس نے بخت اور خداد کو اپنا ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے موقع دیا۔ سکندر پھر رے کو لے کر جانے کو تیار تھا، لیکن بخت کو جب ان کا پلان پتہ لگا تو وہ بھی ان کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی۔ خداد کا دل کیا اپنی اس پر وقوف نئی نویلی بیوی کا گلا دبا دے۔ وہ لوگ گیسٹ ہاؤس میں ٹہل رہے تھے۔ ارحا کی نیند کے ٹائمنگ خراب ہو رہی تھی، اس لیے رمشا سے سلا کر جاوید کو دیکھ کر سکندر کے ساتھ باہر نکل پڑی، جبکہ بستر پا کر بخت دھڑم سے گر گئی۔ ہائے بہت لمبا ٹرپ تھا، میں تو تھک گئی۔
آپ ذرا پردے گرا دیں، میں 1 گھنٹہ سو کر پھر اٹھتی ہوں۔ وہ مزے سے بولتی تکیے کو اپنے گال کے قریب کرتی نیند کی آغوش کی طرح بڑھنے ہی لگی تھی کہ جب کہ کسی نے زور سے اس کو تکیہ مارا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر اسے دیکھنے لگی۔ دنیا کا انہوکا انہون ہے میرا، جو بیوی کے ساتھ ساتھ پورے خاندان بھی شامل ہے۔ پہلے ہی بہت تپا ہوا ہوں، اوپر سے تمہیں نیند آ رہی ہے، میرا ذرا بھی خیال ہو تو میں بہت کچھ کہنے لگی، پھر چہک کر بولی، ارے تو ہم انوکھا جوڑا ہے نا، کیوں باقیوں کی طرح بورنگ اکیلے اکیلے جگہ جگہ گھومیں؟ وہ تو شادی شدہ ایک دوسرے کو اچھی طرح جاننے کے لیے باہر اکیلے جاتے ہیں، جبکہ ہمارا تو ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، ہم تو بے حد اچھے دوست ہیں۔ اب ایک اچھے دوست اور سمجھنے والے شوہر، مجھے بے حد نیند آ رہی ہے، ذرا سی تھوڑی سی آنکھ بند کرنے دیں، تب تک آپ باہر نظارہ کر کے آئیں، ہو سکے تو سوٹے بھی ماریں، اسے اچھا موقع آپ کو نہیں ملے گا۔ تم کیا بہت بھولی ہو بختور، ہم یہاں پر سونے یا گھومنے پھرنے آئے ہیں کیا؟ اتنی بھی سمجھ نہیں ہے تم میں؟ دوست سے کب شوہر بنوں گا تمہارا؟ توبہ، اس دن ہی بن گئے تھے جب آپ نے سائن کیا تھا نکاح نامے پہ۔ اوہ اچھا، ہم پہلے کی طرح صحیح سے بات نہیں کر پا رہے نا؟ میں وعدہ کرتی ہوں پورا ٹائم آپ کو دوں گی، بس پلیز ذرا سا 10 منٹ آنکھ بند کرنے دیں۔ میری تعریف کرو گی؟ وہ اب شرارت سے اپنی انگلی کی پوریں اس کے گال پہ سہلاتے ہوئے بولا۔ کس چیز کی تعریف؟ میری خوبصورتی کی، میری شخصیت کی، اور یہ کہ تم کتنی لکی ہو مجھے پا کر۔ اچھا، حداد عظیم اور خوبصورت، یہ کب ہوا؟ یہ 33 سال پہلے ہوا۔ میں تب تک تمہیں آنکھ بند کرنے نہیں دوں گا جب تک تم میرے قصیدے نہیں پڑھو گی۔ قصیدے کس چیز کے پڑھوں؟ وہ انتہا سنجیدگی سے کہتی حداد کی بری آنکھ دیکھ رہی تھی، جہاں پہ صاف لکھا تھا وہ کچھ منٹ میں پھٹ پڑے گا۔ حداد نے اپنی پیشانی اس کے ساتھ ٹکرائی۔ بخت اف کہتے ہوئے زور سے بازو میں ہاتھ مارنے لگی۔ ناولوں میں تم کیا پڑھتی ہو؟ وہ میں کیوں بتاؤں؟ اور شادی کو ابھی 6 دن نہیں ہوئے اور ابھی سے میرے پر تشدد شروع ہو گیا؟ جائیں یہاں سے آپ، میں پورا دن سوؤں گی اور تعریف کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب بتاتا ہوں تشدد کیا ہوتا ہے۔ وہ اس کی ٹانگیں کھینچ کر اسے باہر لے کر جانے کے لیے اٹھانے لگا۔ حداد، یہ حرکت آپ کو بہت بڑی مہنگی پڑے گی۔ گریٹ، مجھے سستی چیزیں ویسے ہی پسند نہیں۔ مموا نانا۔ حداد نے اپنی آنکھیں کھولی اور کسی کو اپنے چہرے کے قریب دیکھ کر وہ تیزی سے اٹھا۔ یہ کیا ہے؟ میری چھوٹی سی میٹلٹ کیا لائی ہے؟ میری جوس نانا می مکی فار یو۔ ارہا بلیک سویٹر شرٹ اور بلو جینس کے اوپر ایپرن جس پہ ڈیڈیز گرل لکھا ہوا تھا، سر پہ فلاور کا ربن باندھے وہ سکندر کی جونیئر بھاتی۔ جی ہاں، ہماری ارو اب پورے 2 سال کی ہو چکی تھی۔ واو، یہ میری ارو نے بنایا ہے؟ ارہا سر جوش سے ہلاتے ہوئے بولی۔ یا می میکی۔ ارو جھوٹ تو نہیں بول رہی؟ نو می نو لائے نانا، جاوید نے ہیلپ کی ہے نا؟ نو ایلی ہیلپ می، اوپس می بیسٹی۔ ہائے، پکڑی گئی۔ ارہا اپنے منہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ اوپس، اتنے کیوٹ انداز میں بولی کہ حداد ہنسنے پر مجبور ہو گیا۔ نہیں، میری میٹلنٹ لائی ہے تو میں لازمی پیوں گا۔ ممی اٹھیں۔ ممی کے ذکر پہ ارہا کی آنکھیں نہ جانے کیوں اداس ہو جاتی تھیں۔ نانا می وانٹ پاپا، پاپا گون، پاپا نو کم بیک، پاپا از اینگری ود ارو، پاپا نو لائک ارو اینڈ می۔ ہمیشہ سے نانا سے دہرایا گیا سوال، پاپا کب آئیں گے نانا؟ اتنا عرصہ ہو گیا انہیں کام سے گئے ہوئے، پہلے تو فون پر بھی بات ہو جاتی تھی، اب تو جیسے غائب ہو گئے ہیں۔ کیا پاپا اتنے ناراض تھے اپنی ارو سے؟ تو اور ممی سے بھی حفاظت تھی کہ ان کے جانے کے بعد ممی روتی ہی ہیں، ممی غصہ ہوتی ہیں، ممی چیزیں توڑتی ہیں، ممی کو کبھی اتنا سیڈ اس نے نہیں دیکھا۔ ممی تو پاپا کی تھی اور پاپا کی جان تھی، ممی میں تو پاپا کو ہرٹ دے کر کیوں نہیں آ رہے؟ حداد ایک بار پھر خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا، مگر اس کی معصوم موٹی کالی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے بولا، نہیں ارہا، پاپا کی تو جان ہے آپ میں۔ پاپا اصل میں کسی اہم کام کے لیے گئے ہیں کہیں، اور وہ آپ کے لیے ڈھیر ساری چیزیں بھی لے کر آنی تھی نا، لائک آپ کو وہ بیٹ مین کی کار پسند آئی تھی، اور وہ بڑا سا روبوٹ جو بولتا اور لڑتا بھی تھا، اور وہ جوکی کے کپڑے، تو ٹائم تو لگتا تھا نا۔ ارہا اب بالکل رونے والی ہو گئی تھی۔